الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم قیم جماعت، ہمارے بزرگ محترم فضل الرحمان صاحب، دیگر معززین اور شہر کلکتہ کے باشعور دردمند سامعین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس تاریخی شہر میں ایک بڑے اہم پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے. اسلام اور امت مسلمہ کو جو چیلنج درپیش ہیں اس پر غور و فکر کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ سب کی موجودگی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی موجودگی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہر کلکتہ آج بھی زندہ دلوں کا شہر ہے. جیسا کہ ابھی امیر حلقہ نے فرمایا، اس شہر کے ساتھ ہماری تاریخ کی بڑی روشن داستانیں وابستہ ہیں. کئی اہم تحریکیں یہاں سے شروع ہوئی اور پورے ملک پر انہوں نے اثرات مرتب کیے. تو آج امت کو جو چیلنج درپیش ہیں اس میں وہی کلیدی رول، وہی سرگرم کردار کلکتہ کے شہریوں سے متوقع ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف، صحیح حکمت عملی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور اس راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے کی توفیق، صلاحیت، مواقع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے ملک میں گزشتہ 100-200 برسوں میں کئی تحریکیں اٹھیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اس ملک کی اصلاح کے لیے. ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ سے صدائیں بلند کی. بزرگوں کی یہ صدائیں بانگے درا بن کر گونجیں. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یہ کارواں جادہ پیما ہوا. یہ صدائیں جگہ جگہ گونجیں. انہوں نے کروڑوں انسانوں کو، کروڑوں نوجوانوں کو متاثر کیا.
دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت عام ہونا شروع ہوئی، اس بانگ درا نے خوابیدہ امت کو بیدار کیا، دنیا پر اثرات مرتب کیے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسلام کے اصول، اسلام کے پرنسپلز، اسلام کی قدریں، یہ سب ایک نظریاتی قوت، ایک آئیڈیالوجیکل پاور بن کر ابھرے۔ اسلام کے اصولوں نے، اس کی قدروں نے دنیا کو بڑے پیمانے پر اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ آج جس چیز کو آپ چیلنج کہہ رہے ہیں، جس چیز کو مشکل حالات کہہ رہے ہیں، یا آج کے پروگرام کو عنوان رکھا گیا ہے عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا، تو کوہ غم کہہ رہے ہیں، تو محترم دوستو، یہ سب دراصل اسلام کی اسی نظریاتی طاقت کا نتیجہ ہے۔ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کیفیت ہمارے اعتماد کو، ہمارے حوصلے کو، ہمارے کانفیڈنس کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے اصول، اسلام کا عقیدہ، اسلام کے خاندان سے متعلق نظریات، معیشت و مالیات سے متعلق اسلام کے نظریات، تہذیب سے متعلق اسلام کے نظریات، انہوں نے بڑے پیمانے پر دنیا کے ذہنوں کو مسخر کرنا شروع کیا، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کھینچنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ باطل کی گھبراہٹ ہے، تلملاہٹ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، جسے آپ کوہ غم کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ گفتگو کے دوران آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کا حریف مخالف وہ اچانک منہ میں کف بھر کر، ٹیبل پر مکے مار کر اور غصے سے بے قابو ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دے، تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی، وہ آرگیومنٹ ہار چکا ہے، گفتگو اور بحث و مجادلہ اور دلیل کے میدان میں اس نے اپنی شکست قبول کر لی ہے۔ محترم دوستو، ساری دنیا میں اسلاموفوبیا کی جو کیفیت آپ کو نظر آتی ہے، وہ باطل کی یہی گھبراہٹ ہے، یہی تلملاہٹ ہے، یہی جھنجھلاہٹ ہے۔ اس پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کیفیت نے ہمارے اعتماد کو اور بڑھانا چاہیے، ہمارے حوصلوں کو اور بڑھانا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی منزل اب قریب تر ہے، انشاءاللہ العزیز، کہ جو تبدیلی اسلام لانا چاہتا ہے، انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی، مساوات پر مبنی، ایک اللہ کی بندگی پر مبنی، جو صالح معاشرہ اسلام کھڑا کرنا چاہتا ہے، تعمیر کرنا چاہتا ہے، ایک حسین و جمیل دنیا کا جو خواب اسلام دیکھتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ منزل قریب ہے۔ ہمارے دوستوں نے علامہ اقبال کے جن اشعار کو آج کی گفتگو کے لیے موضوع بنایا ہے، ابھی حضرت امام صاحب بھی اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اس میں یہی ولولہ انگیز، یہی امید افزا پیغام ہے۔ میں وہ سارے اشعار پڑھتا ہوں، طلوع اسلام کے نام سے بڑی ولولہ انگیز علامہ اقبال کی یہ مثنوی ہے کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے،
तलातुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी, कि गौहर तलातुम दरिया के तलातुम ही से सैराब होता है। अगर दरिया साकिन हो, खामोश हो, तो उसमें गौहर सैराब नहीं हो सकता। गौहर मुतलातिम दरिया ही में सैराब होता है। अल्लाह ताला दरियाओं में तलातुम गौहर को सैराब करने के लिए पैदा फरमाता है। इसी तरह इस उम्मत की तारीख में, इस उम्मत के अहवाल में तलातुम जब भी पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जरिए इस उम्मत को बेहतर किया है, इस उम्मत को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, उसको कामयाबी की मंजिलों से करीब तर किया है। तो मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तलातुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, शिकोह तर्कमानी ज़हन हिंदी नुत्क़ एराबी, ज़मीर लाला में रोशन चिरागे आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तजू कर दे। और उसके बाद अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। तो मोहतरम दोस्तों, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पर नजर डालेंगे जो कुरान मजीद में तफसील से बयान की गई है, अगर आप इस्लामी तारीख का तज़किया करेंगे, खास तौर पर तारीख के उन अदवार का तज़किया करेंगे जब यह उम्मत बड़ी परेशान हालियों से गुजरी है, आजमाइशों से गुजरी है, मुश्किलात से गुजरी है, तो आप महसूस करेंगे कि यह हालात जो इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश हैं, ये इस उम्मत के लेबर पेन्स हैं। लेबर पेन्स जो हमेशा किसी बड़ी खुशखबरी पर मुंतज होते हैं। ये वो तारीक रात है, रात की वो गहरी तारीकी है जो सुबह के करीब होने की दलील होती है कि जब मुसाफिर सहरा में सफर करते हैं और रात तारीक से तारीक तर और तारीक तरीन हो जाती है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, इंतहाई गहरा हो जाता है, तो अंदाजा कर लेते हैं कि अब सुबह सादिक करीब है, सूरज तुलू होने वाला है। तो मोहतरम दोस्तों, ये रात की तारीकी ये सुबह की दलील है, सुबह करीब होने की इंशाअल्लाह अलामत है। लेकिन जाहिर है कि ये सुबह ये ऐसे ही नहीं आएगी, खुद ब खुद नहीं आएगी। हम बैठकर इंतजार करेंगे तो उससे ये मुश्किलात दूर नहीं होंगी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि वो मुश्किलात ही से आसानियां बरामद करता है। कुरान मजीद में एक जगह कहा गया कि हर मुश्किल के बाद आसानी, सयजअलु बाद उसरि युसरा, अन करीब मुश्किल के बाद हम आसानी पैदा करने वाले हैं। और सूरह अलम नशरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न माल उसरि युसरा, कि मुश्किल के साथ ही आसानी है, बाद में भी है और उसके साथ 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 है। साथ साथ का मतलब बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुश्किल ही में आसानी का पहलू भी पोशीदा है, हमको नजर नहीं आता, लेकिन मुश्किलात ही में आसानियों के पहलू भी पोशीदा होते हैं। इस उम्मत की तारीख भी यही बतलाती है कि मुश्किलात से, आजमाइशों से, परेशानियों से इस उम्मत ने, इस्लाम की तहरीक ने हमेशा ताकत पाई है, कुव्वत पाई है, एनर्जी हासिल की है। मुश्किलात ने, परेशानियों ने इस उम्मत को अपने इंट्रोस्पेक्शन पर, अपनी खुद एहतसाबी पर मजबूर किया है। मुश्किलात ने, परेशानियों ने नए रास्ते ढूंढने, नए दरवाजे खोलने, नए अबवाब वा करने की राहें हमवार की हैं। तो इंशाअल्लाह अगर हम सही हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, इस्तिकामत के साथ डटे रहेंगे अपने उसूलों पर और सही रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये मुश्किलात, ये दुश्वारियां, ये चैलेंज हमारे लिए मौके बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ، کہ بڑا ریوارڈ، بڑا انعام ہمیشہ وابستہ ہے عِظَمِ الْبَلَاء، بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑی آزمائش کے ساتھ۔ جتنا بڑا چیلنج اتنی بڑی اپورچنٹی۔ یہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اصول بیان کرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، ایک اٹل اصول ہے کہ بڑی مشکلات کے ساتھ بڑے بڑے مواقع، بڑی اپورچنٹیز وابستہ ہوتی۔ کلکتہ یہ بزنس مین کا شہر ہے، تاجروں کا شہر ہے۔ بزنس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنا بڑا رسک اتنا زیادہ پروفٹ۔ اگر کسی بزنس میں رسک کم ہے تو پروفٹ بھی کم ہوگا، اور اگر رسک زیادہ ہے تو پروفٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو ٹھیک یہی اصول قوموں کے سلسلے میں بھی ہے کہ بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہمیشہ بڑی اپورچنٹی وابستہ ہوتی ہے، بڑے چیلنجز کے ساتھ بڑے مواقع وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر چیلنج چھوٹا ہے تو اپورچنٹی بھی چھوٹی ہوگی، اگر چیلنج بڑا ہے تو اپورچنٹی بھی بڑی ہوگی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، کلکتہ کے معزز شہریوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جس میں بڑے چیلنج کے ساتھ بڑے مواقع قدرت نے آپ کی گود میں ڈالے ہیں، بڑی اپورچنٹیز قدرت نے آپ کی گود میں ڈالی۔ تو ہمیں ان اپورچنٹیز کو ڈھونڈنا ہے، انہیں تلاش کرنا ہے، انہیں استعمال کرنا ہے۔ اس دور کو اپورچنٹیز کا دور بنانا ہے، مواقع کا دور بنانا ہے، تبدیلی کا دور بنانا ہے، ان مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی سنت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت یہی ہے، پیغمبروں کی بھی سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنعان کے ایک اندھے کنویں کو، کنعان کا ایک اندھا کنواں، آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک صحرا میں، ایک اندھے کنویں میں ایک کم عمر بچے کو ڈھکیل کر چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے اس کو اندھے کنویں میں ڈھکیل کر چلے جاتے ہیں۔ دور دور تک کوئی آدم اور آدمزاد نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ ایسے صحرا میں ایک کم عمر بچہ اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر شدید آزمائش کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنعان کے اس اندھے کنویں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے تاج و تخت کا پہلا زینہ بنایا، پہلا زینہ۔ اور دوسرا زینہ مصر کی زندان، مصر کی جیل، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو کئی برسوں تک رہنا پڑا، قید کی زندگی۔ پہلا زینہ ایک اندھا کنواں، اور دوسرا زینہ طویل قید و بند، اور اس کے بعد منزل کیا؟ مصر کا تاج و تخت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ کے مخالفین نے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا، آپ کے خلاف جادوگر کہا، فتنہ گر کہا، خاندانوں میں لڑائی لگانے والا کہا، مجنون کہا، پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پروپیگنڈے کو دعوت کی اشاعت کا ذریعہ بنایا، دعوت کی اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کو مکے سے جانے پر مجبور کیا، آپ ایکا و تنہا پریشان حال مکے سے انتہائی غمزدہ اپنے پیارے وطن سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کو ایک اسلامی ریاست کے قیام کا اور اسلام کے تیز رفتار عروج کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، حج کرنے نہیں دیا، صلح حدیبیہ کی صورت میں ایک مشکل معاہدہ کرنے پر گویا مجبور کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو فتح مبین میں بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے، اللہ کے پیغمبروں کی بھی یہی سنت ہے
کہ وہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں، چیلنجز کو اپارچونٹیز میں بدل دیتے ہیں، آزمائشوں کو مواقع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں، دنیا میں جو حالات ہم کو درپیش ہیں، محترم دوستو، حوصلہ مند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ مند امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسی اینگل سے دیکھیں، ان میں مواقع تلاش کریں، اپارچونٹیز تلاش کریں، حالات کا رونا رونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ یہ حالات کیسے ایک بہتر مستقبل کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں 2-3 گزارشات بلکہ 5-6 گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جو میرے خیال میں اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کو اختیار کرنے چاہیے، اور اگر یہ چیزیں، یہ اسٹریٹجیز، یہ کام ہم کرنے لگ گئے تو انشاءاللہ یہ حالات ہمارے لیے ایک بہتر مستقبل کا ذریعہ بنیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رات کی تاریکی، یہ صبح 9 کے طلوع کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی۔ سب سے پہلی چیز، محترم دوستو، سب سے پہلی چیز اس ملک میں کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہیں، اسلام کی قدریں کیا ہیں، یہ کمیونیکیٹ کریں۔ سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہی ہے۔ ابھی دوپہر میں انٹرویو میں صحافی نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ کے خیال میں یہ جو اسلاموفوبیا، نفرت کی مہم وغیرہ وغیرہ چل رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سبب یہی ہے کہ اس ملک میں نفرت کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہرائی تک اتر چکی ہیں۔ صرف پولیٹیکل لیول پر، صرف سیاسی سطح پر آپ مقابلہ کرنا چاہیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرقہ پرست سیاسی محاذ پر ناکام ہو بھی گئے، ان کی حکومت ختم بھی ہو گئی، تب بھی اگر سماج میں زہر باقی رہے گا، سماج میں نفرتیں باقی رہیں گی، تو جو بھی حکومت میں آئیں گے وہ انہی کی لائن ٹو کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ضرورت سماجی کام کی ہے، سماج کی سطح پر تبدیلی لانے کی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام اس ملک میں ہم سب کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، ہم رات دن رونا روتے ہیں کہ میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، میڈیا زہر پھیلا رہا ہے، میڈیا نفرت پھیلا رہا ہے، میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اور اس کے جواب میں ہم اپنا میڈیا بنانے کی کوششیں وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ کرنا چاہیے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن محترم دوستو آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا میڈیا آپ کو عطا کیا ہے، اتنا طاقتور، اتنا مؤثر میڈیا آپ کو عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی میڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس ملک میں ہر گاؤں میں موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں، ہر کارنر میں موجود ہیں۔ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے صحیح اسلام لوگوں کو بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، تو دنیا کا کوئی میڈیا اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ یہ اصول ہے بنیادی کہ میڈیا وہاں کامیاب ہوتا ہے جہاں راست انسانوں کا انسانوں سے رابطہ نہیں ہوتا، وہاں میڈیا کامیاب ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کل کے اخبار میں پڑھوں کہ فلاں ABCD صاحب یہ بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے اور اس نے بڑی لوٹ مچا رکھی ہے، اگر اخبار کے ہیڈ لائن میں یہ آ جائے تو میں یقین کر لوں گا۔ کیوں یقین کر لوں گا؟ اس لیے کہ میں ABCD صاحب کو نہیں جانتا، ان سے واقف نہیں ہوں، تو میں سمجھوں گا کہ میڈیا میں آیا ہے، اخباروں میں آیا ہے، ٹی وی میں آ رہا ہے، بات صحیح ہوگی، یقین کر لوں گا۔ لیکن میرے عزیز دوست ہیں کوئی قریبی جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، روزانہ ملتا ہوں، ان کے بارے میں کل کے اخبار میں کوئی غلط خبر آ جائے تو کیا میں یقین کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا کہ سارے اخبارات جھوٹے ہیں، سارے ٹیلی ویژن چینل جھوٹے ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔
اس لیے کہ یہاں انسان کا انسان سے راست رابطہ ہے، میڈیا کام نہیں کرے گا یہاں. میڈیا وہاں کام کرتا ہے جہاں راست مین ٹو مین کنیکشن، مین ٹو مین کنٹیکٹ نہیں ہوتا. تو المیہ یہ ہے اس وقت، پرابلم یہ ہے، جڑ یہ ہے پرابلم کی کہ اس ملک کی عوام اسلام کو میڈیا سے جان رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل سے جان رہے ہیں، اخبار سے جان رہے ہیں. یہ پرابلم کی جڑ ہے. جس دن اس ملک کی عوام اسلام کو اخبار اور میڈیا کے بجائے مجھ سے اور آپ سے جاننے لگیں گے، ہمارے مسائل کا بڑا حصہ حل ہو جائے. تو ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسی سچویشن پیدا ہو کہ اسلام اس ملک کو کمیونیکیٹ ہم کریں، یہاں کے لوگ اسلام کی ریالٹی ہم سے جانیں. مسلمان کس چیز کے علمبردار ہیں، وہ کن اصولوں کے دائی ہیں، وہ اس ملک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس ملک میں کیا ان کے ویژنز ہیں، کیا ان کے ڈریمز ہیں، وہ ہم بتائیں، مسلمان بتائیں، میڈیا نہ بتائیں. تو جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی ہمارے مسائل کا بڑا حصہ حل ہوگا. تو محترم دوستو، ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو. اس ملک کے محلوں میں، کالونیوں میں، آبادیوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ جہاں جہاں ہم ہیں، ہم صحیح اسلام بتائیں، ہم اسلام کے صحیح ویلیوز کمیونیکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے کیا خواب ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. محترم دوستو، یہی آپ کی کور اسٹرینتھ ہے، آپ کی طاقت یہی ہے. دنیا آپ کی طاقت سے پریشان نہیں ہے کہیں بھی. اسلامو فوبیا جو دنیا میں ایک بزورڈ بنا ہوا ہے اس وقت، کہ دنیا کے ہر ملک میں تقریباً ایک اہم فینومینن ہے اس وقت اسلامو فوبیا. تو لوگوں کو اسلام سے خوف کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، ملٹریز ہیں آپ کے پاس، افواج ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے. آپ تو بہت کمزور ہیں، آپ کی معاشی طاقت ہے، آپ اکنومیکلی پاورفل ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن لوگ جو بڑی طاقتیں ہیں، سرمایہ دار ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، دنیا کے ظالم ہیں، دنیا کے لٹیرے ہیں، وہ اسلام سے، اسلام کے اصولوں کی وجہ سے خائف ہیں. تو آپ کی اصل طاقت، آپ کی اصل قوت آپ کے اصول ہیں، آپ کا پیغام ہے، یہی کور اسٹرینتھ ہے آپ کی. بزنس میں جب آپ بزنس اسٹریٹجی بناتے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کور اسٹرینتھ کیا ہے. اگر آپ کی کور اسٹرینتھ مارکیٹنگ ہے تو ایسا پلان بنائے گا کہ مارکیٹنگ کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ کیپچر کریں. اگر آپ کی کور اسٹرینتھ آپ کا پروڈکشن ہے تو وہ پروڈکشن پر زیادہ توجہ دینے کے لیے کہے گا. تو محترم دوستو، اس امت کی کور اسٹرینتھ اس کے اصول ہیں، اس کے نظریات ہیں، اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جس دن ہماری کور اسٹرینتھ بنے گی، اس سے ہمارا جتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوگا، جتنا ہم ایڈیولوجیکل اسرٹ کریں گے، ایڈیولوجیکلی اسرٹ کریں گے، نظریاتی اسرشن ہمارا ہوگا، تو محترم دوستو، کامیابی کے، ترقی کے، سربلندی کے، آگے بڑھنے کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو اس لیے میری پہلی گزارش یہی ہے کہ اس ملک میں جو ہم پھیلے ہوئے ہیں، ہم اسلام کے اصولوں کے علمبردار بن جائیں. ہماری آئیڈینٹی ایک کمیونٹی کی، ایک فرقے کی، ایک گروپ کی، ایک قوم کی نہ بنے، بلکہ ہماری آئیڈینٹی کچھ اصولوں کے علمبردار کی بنے، کچھ پرنسپلز کے علمبردار کی بنے. لوگ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک خدا کی بندگی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی مساوات کے علمبردار ہیں، سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، دلت کو بھی آدم اور حوا کا بیٹا سمجھتے ہیں، آدیواسی کو بھی آدم و حوا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اونچی ذات والوں کو بھی آدم و حوا کا بیٹا سمجھتے ہیں، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سماج میں معاشی مساوات چاہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے نظام کے علمبردار ہیں، جو سود کے خاتمے کے علمبردار ہیں. تو دوستو، یہ اصول ہماری پہچان بنے، یہ اصول ہماری شناخت بنے،
یہ اصول ہمارا ریفرنس بنے، ہمارا حوالہ بنے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی سے اسلاموفوبیا ختم ہوگا، اسی سے نفرتیں مٹیں گی، اسی سے دل جیتے جائیں گے۔ ہمیں اس ملک میں دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی مہم چلانی، کرنے کا کام اس وقت یہی ہے کہ ہم سب، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے تاجر، ہمارے پروفیشنلز، ہماری خواتین، ہمارے بچے، یہ سب کے سب ایک طاقتور مہم میں لگ جائیں، دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی مہم۔ دماغ جیتے جا سکتے ہیں اصولوں کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، پیغام کو عام کرنے کے ذریعے، اور دل جیتے جا سکتے ہیں خدمت کے ذریعے۔ انسانوں کی خدمت کریں، کنیکشن بنائیں لوگوں سے، مختلف کمیونٹیز سے۔ دل اور دماغ جیتنے کی مہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلوں اور دماغوں ہی کو جیتا۔ آپ کے پیغام نے، آپ کی دعوت نے لوگوں کے دماغ جیتے، اور آپ کے کردار نے، آپ کے اسوے نے لوگوں کے دل جیتے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ مہم بڑے پیمانے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ گویا پہلا اہم کام ہے جو بڑے پیمانے پر پوری امت کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے کم توجہ اس پر۔ ہم سولوشن کی جب بھی بات ہوتی ہے بہت ساری باتیں سوچتے ہیں، پولیٹیکل سولوشنز اور ایجیٹیشن اور فلاں فلاں، لیکن اس بنیادی بات پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ وہ سارے سولوشن جن کا تذکرہ ہمارے انٹلیکچوئلز کی محفلوں میں ہوتا ہے، وہ ٹیمپرری سولوشنز ہیں۔ بارش آئے اور میرا گھر ٹپکنے لگے تو میں فوری کوئی پولیتھین یا تارپولین لے کے اس کو کور کر لوں گا تاکہ فوری کچھ بارش رک جائے۔ لیکن وہ شخص انتہائی احمق ہوگا جو بارش کے ذریعے چھت کے ٹپکنے کا پرماننٹ علاج اسی پولیتھین کو سمجھ لے۔ ظاہر ہے کہ میں فوری تو پولیتھین لگا دوں گا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ مرمت ہوگی، میں اسے مرمت کروں گا تاکہ پرماننٹلی وہ مسئلہ حل ہو۔ تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی، لیگل ایکٹیویٹی، پروٹیسٹ، احتجاج وغیرہ وغیرہ، یہ اہم کام ہیں، ضروری کام ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری سولوشن ہے۔ پولیتھین لگانا ہے، پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن بدلیں، نفرتیں ختم ہوں، جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں وہ مٹیں، سماج میں جو زہر پھیل چکا ہے اس کا تریاق ہو۔ یہ پرماننٹ سولوشن ہے۔ اس پرماننٹ سولوشن کی طرف بھی ہم کو پوری قوت سے متوجہ ہونا ہے، اس پر بھی اتنی ہی توجہ، اتنا ہی دھیان دینا ہے۔ تو یہ میری پہلی گزارش ہے۔ دوسری گزارش کہ ظاہر ہے کہ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے، اسلام کے صحیح اصولوں کے کمیونیکیشن کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور ہماری بنیادی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم پہلے اسلام کا خود عملی نمونہ بنیں، اسلام کا ماڈل خود بنیں، ہمارے رویوں سے، ہمارے کردار سے لوگوں کو اسلام کے اصول سمجھ میں آئیں، اس کی ہم کوشش کریں۔ یہ مہم بھی چلائیں بڑے پیمانے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت یہی بتائی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ کو اپنا رب قرار بھی دینا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ جمنا بھی ہے، استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور استقامت عمل ہی کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ استقامت کا سب سے اہم پہلو عمل ہے کہ اسلام پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا مطلب نماز روزہ اسی تک محدود نہیں ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے، نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے، دین کی بنیادی تعلیمات بہت اہم ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے خاندان اسلامی خاندان کے نمونے بنیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کی خاندانی تعلیمات میں کتنی برکت ہے، کتنا فائدہ ہے۔ آپ کے خاندانوں کو دیکھ کر لوگوں کو پرسنل لا کی اہمیت سمجھ میں آئے، اس پر مہم چلانے کی، تقریر کرنے کی، سیمینار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارے گھر لوگوں کو اسلام کی، ہماری آئلی تعلیمات کی، پرسنل لا کی برکتوں سے متعارف کرائیں، روشناس کرائیں۔ انہیریٹنس میں ہر خاندان
لڑکیوں کو حصہ دے، وراثت میں حصہ دے، شادی کی تقریبات آسان ہوں، بہو کو اس کے حقوق ملیں، بچوں کو ان کے حقوق ملیں، ہمارے خاندان مثالی خاندان بنے، ہماری تجارتیں مثالی تجارتیں بنیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کے فروغ کا ایک بڑا سبب، ایک بڑا ذریعہ تاجر ہے۔ صوفیہ اکرام اور تاجر، انہوں نے اس ملک میں اصلاً اسلام کو فروغ دیا ہے۔ یہ تاجر جو کیرلا کے ساحل پر آئے تھے، ظاہر ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، علماء فضلاء نہیں تھے، عام مسلمان تھے۔ بہت سے لوگ تو شاید لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، زبان بھی نہیں جانتے تھے یہاں کی، لیکن ان کی صاف و شفاف تجارت، اصولوں کی پابندی، سچائی، صداقت، امانت داری، اس نے اسلام کا تعارف کرایا، لوگوں کو اسلام کے فائدوں کا قائل کرایا۔ تو دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اسلام کا نمونہ بنے، ہمارے مساجد لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کا عبادات کا نظام کتنا پاکیزہ ہے، آ کے دیکھنے کا بھی موقع ملے لوگوں کو۔ ہماری نکاح کی تقریبات میں برادران وطن آئیں تو وہ پکار اٹھیں کہ نکاح کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا سمپل، اتنا سادہ، اتنا آسان، نہ دلہن کے باپ پر کوئی بوجھ، نہ دلہے کے باپ کے لیے کوئی پریشانی، نہ دلہے کے لیے کوئی پریشانی، اتنا سمپل آسان طریقہ، آپ کے کہے بغیر وہ پکار اٹھیں کہ بہترین طریقہ ہے یہ۔ ہمارے اسکولز مثالی تعلیم کا نمونہ پیش کریں۔ تو دوستو، اس کے اچھے خاصے مواقع باقی ہیں ابھی بھی اس ملک میں، اور یہ سب کام ہم کریں گے، ایسے ادارے بنائیں گے، ایسے خاندان بنائیں گے جو اسلام کا عملی نمونہ پیش کریں گے، تو اسی کے نتیجے میں یہاں سے نفرتیں ختم ہوں گی، اسی کے نتیجے میں پروپیگنڈے کا ازالہ ہوگا، بہت سے مسائل آپ کے وہ حل ہوں گے۔ محترم دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتدال کے راستے پر قائم رہیں۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، اسلامی شریعت یہ عدل، اس کا عنوان عدل ہے، اور اسلامی مزاج، اسلامک ایٹیٹیوڈ، اس کا عنوان اعتدال ہے۔ عدل اعتدال ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، ماڈریٹ امت، درمیانی امت، جو ہر طرح کے افراط و تفریط سے، ہر طرح کے ایکسٹریم سے پاک ہوتی ہے، اعتدال کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ دوستو، حالات یہ ہم کو ایکسٹریمز پر پہنچا دیتے ہیں، انتہاؤں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ اس کا نمونہ دیکھ رہے ہیں، کہیں اس کے آثار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بعض نوجوان انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، پورا ملک گویا دشمن ہو چکا ہے، اب یہاں کسی قسم کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے، وہ صرف ڈارک پکچر اور صرف تاریکی، اندھیرا، ٹنل کے اختتام پر اینڈ، بس وہی کیفیات دیکھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایکسٹریم ورژن ہے، ایکسٹریم سوچ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگ مداہنت کرنے لگتے ہیں، اصولوں پر کمپرومائز کرنے لگتے ہیں، سیریس کمپرومائز کرنے لگتے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہے تو اسلام سے دھیرے دھیرے وڈرا ہو جائیے۔ آج انہوں نے مطالبہ کیا نماز مت پڑھو، نماز چھوڑ دی، کل مطالبہ کیا کچھ اور چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سیریس کمپرومائز، مداہنت، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو یہ ساری انتہائیں ہم کو کامیابی کے راستے کی طرف جانے نہیں دیتی، ترقی کے راستے کی طرف جانے نہیں دیتی۔ تو ہماری سوچ اعتدال کی سوچ ہونی چاہیے، جو مسئلہ ہے اس کو مسئلہ سمجھیں، جو آزمائش ہے اس کو آزمائش سمجھیں، جو چیلنج ہے اس کو چیلنج کے طور پر ٹیک اپ کریں، اس کا مقابلہ کریں، لیکن جو مواقع ہیں ان مواقع پر بھی نظر رکھیں، جو اپورچونٹیز ہیں ان اپورچونٹیز پر بھی نظر رکھیں۔ اس ملک میں جو خیر موجود ہے اس خیر کا استعمال کریں، یہی ماڈریٹ راستہ، یہی اعتدال کا راستہ، اسی کے نتیجے میں آپ پہلے دو نکات پر عمل کر سکیں گے کہ اس ملک کے عام انسانوں کی سوچ بدل سکیں گے اور خود اسلام کا
عملی نمونہ اس امت کو ایک مثالی امت بنانے کی طرف بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ میری گویا تیسری بات ہے۔ چوتھی بات محترم دوستو وہ اتحاد اور اتفاق ہے، جس کی طرف ابھی ہمارے محترم بزرگ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ان حالات میں ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کی بات ہمارے درمیان ہمیشہ ہوتی ہے، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی سیریس محفل ایسی ہوتی ہو جس میں اتحاد اور اتفاق کی بات نہ ہوتی ہو، لیکن اس کے باوجود صورتحال جیسی کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ محترم دوستو میرے خیال میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف منفی بنیادوں پر متحد نہ ہوں، وقتی مسائل دفاعی ایجنڈے پر متفق نہ ہوں، بلکہ اصل اسلام کے اصولوں پر متفق ہوں، ایجابی ایجنڈے پر متفق ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کی کوششوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم ہمیشہ اتحاد کی صدا اس وقت بلند کرتے ہیں جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، فسادات ہو رہے ہیں اس لیے متحد ہو جاؤ، آپ کے پرسنل لا پر حملے ہو رہے ہیں اس لیے متحد ہو جاؤ، کوئی اور بڑا مسئلہ آ گیا ہے اس لیے متحد ہو جاؤ۔ ظاہر اس اتحاد کی بھی اہمیت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت مشکل حالات میں اتحاد کے بڑے اہم پلیٹ فارمز وجود میں لائے ہیں، لیکن اب ہم جس پوزیشن پر ٹھہرے ہیں اس میں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایجابی ایجنڈے پر، مستقل ایجنڈے پر، پرماننٹ ایجنڈے پر ہم متفق ہوں۔ ہم اس بات پر متفق ہوں کہ ہم سارے مسلمان، 20 کروڑ مسلمان اس ملک کے باقی 100 کروڑ لوگوں کو صحیح اسلام سے واقف کرائیں گے۔ ہم اس بات پر متفق ہوں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب مل کر، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سب مل کر متحد ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب متفق ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم سب متحد ہو کر سیرت کا صحیح پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف اس ملک کے 100 کروڑ انسانوں تک پہنچائیں۔ تو یہ پرماننٹ ایجنڈے پر اتحاد، پرماننٹ ایجنڈے پر اتفاق، یہ ہمارے اتفاق کو مضبوط کرے گا، پائیدار بنیاد فراہم کرے گا۔ اسی کے نتیجے میں صحیح اتحاد، صحیح اتفاق واقع ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامن منیمم پروگرام ہونا چاہیے۔ جب بھی مختلف پارٹیز کے درمیان اتحاد کی بات ہوتی ہے، کامن منیمم پروگرام۔ میں نے ایک محفل میں کہا تھا کہ امت مسلمہ کی سچویشن کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے درمیان جو چیزیں کامن ہیں تو ہمارا پروگرام کامن منیمم پروگرام نہیں، کامن میکسیمم پروگرام ہوگا۔ آپ ذرا لسٹ بنائیے، ان چیزوں کی لسٹ بنائیے جس پر پوری امت متفق ہے، پوری امت متفق ہے۔ اللہ ایک ہے، پوری امت متفق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پوری امت متفق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، پوری امت متفق۔ دن میں 5 فرض نمازیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، پوری امت متفق۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، کن سے نکاح ہونا چاہیے، کن سے نہیں ہونا چاہیے، آپ لسٹ بناتے چلے جائیے ان باتوں کی جن پر پوری امت متفق۔ اب اس کے مقابلے میں ان باتوں کی لسٹ بنائیے جن میں امت میں الگ الگ رائیں پائی جاتی ہیں، اختلاف ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ 90% باتیں ایسی ہیں جن پر پوری امت متفق۔ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے، یہ خود اسلام کی شہادت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی اور نظام فکر آپ ایسا نہیں بتا سکتے جس میں میکسیمم باتوں پر اتنی بڑی تعداد، دنیا کے 1.5 بلین لوگ متفق ہوں۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو اتنی ساری باتوں پر متفق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ انتشار کا رونا روتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ معجزہ ہے کہ یہ امت اتنی ساری باتوں پر 1.5 بلین لوگ متفق۔ یہ متفق علیہ باتیں، یہی ہماری اصل طاقت ہے، یہی دین کی اصل دعوت ہے۔ جو اختلافی باتیں ہیں وہ جزوی ہیں، وہ ذیلی ہیں، وہ اصل قرآن و سنت
کی باتیں نہیں ہیں، جو قرآن و سنت میں واضح باتیں ہیں ان پر تو پوری امت متفق ہے. تو یہ ہمارا کامن میکسیمم پروگرام ہوگا. پروگرام کے میکسیمم اجزاء ایسے ہوں گے جن پر ہم سب مل کر کام کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم سب مل کر کام کریں؟ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی ایک بستی سلیکٹ کر لیجئے. آپ کلکتہ کے مسلمان طے کریں، کلکتہ شہر کو آپ اس کا ذریعہ بنائیے، یا کسی محلے کا کوئی ذریعہ بنائیے کہ ہم ان 4-5 باتوں پر سب مل کر کام کریں. اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اسلام کا صحیح تعارف کرانا، اسلام کی جو بنیادی متفق علیہ باتیں ہیں وہ مسلمانوں میں رائج ہو جائیں، وراثت کا صحیح نظام نافذ ہو جائے، خاندانی زندگی کی تعلیمات نافذ ہو جائیں، اخلاق وغیرہ وغیرہ یہ مسلمانوں میں نافذ ہو جائیں. یہ ظاہر ہے اس میں کس کو اختلاف ہے؟ تو ہم یہ سب مل کر کام کریں گے تو اس سے جو اتحاد بنے گا وہ واقعی پائیدار اتحاد ہوگا، حقیقی اتحاد ہوگا، تبدیلی کا ذریعہ ہوگا یہ اتحاد. تو میری گویا چوتھی گزارش اسی اتحاد اور اتفاق سے متعلق ہے. اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آخری بات، اور میں اس پر بہت زور دیتا ہوں اپنی ساری تقریروں میں، گفتگو میں، کہ ہم میں سے ہر ایک بزرگ، جوان، بچہ، خاتون، بچی، ہماری بیٹیاں، یہ سب اس محفل میں یہ طے کر کے اٹھیں، یہ قسم کھا کر اٹھیں کہ ہم اپنے ذمے ایک چھوٹا کام لیں گے، مسلسل کریں. ہماری دلچسپی اس امت کی بڑی بدقسمتی یہ ہے، اور یہ ہمارے مسائل کا بہت بڑا سبب ہے، بڑا ریزن ہے، کہ ہم بہت کم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمارے غور و فکر کا، بحث و مباحثے کا بڑا موضوع یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو کیا کرنا ہے. آپ دانشوروں کے سے ملیے تو وہ 1 گھنٹہ بحث کریں گے کہ علماء کو کیا کرنا چاہیے، کیا انہوں نے نہیں کیا، ان کی غلطیاں کیا ہیں. علماء سے ملیے تو وہ دانشوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. بزرگوں سے ملیے تو وہ نوجوانوں کا رونا لے کر بیٹھیں گے کہ نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کر رہے ہیں. نوجوانوں سے ملیے بزرگوں کا رونا لے کر بیٹھیں گے. تو ہر ایک یہ زیادہ سوچتا ہے، یہ زیادہ غور کرتا ہے کہ دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، ملی قائدین کو کیا کرنا چاہیے، جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، صحافیوں کو، اخبارات کو کیا کرنا چاہیے، فلاں کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے غور و فکر میں یہ بات بہت کم ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہمارے غور و فکر میں 80% پارٹ اس بات کا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم دوسروں کو بھی مشورہ دیں، وہ 20% ہوگا کہ 20% ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے کہ ملی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، علماء اکرام کو کیا کرنا چاہیے، اور دانشوروں کو کیا کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل لیڈرز کو کیا کرنا چاہیے. لیکن 80% ہم اس بات پر سوچیں گے، اس بات پر بات کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرح سوچنے لگ جائے تو پھر خود بخود تبدیلی کا ایک طاقتور عمل شروع ہوگا، ایکٹیویٹی شروع ہوگی، پوزیٹیو سرگرمی شروع ہوگی. تو اسی تحریک کو اس امت میں برپا کرنے کی ضرورت ہے. اس خطاب عام کو حرکت و عمل کا پیغام بنائیے، تبدیلی کا ذریعہ بنائیے. یہاں یہ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم سوچیں گے اور کچھ چیزیں اپنے ذمے لے لیں گے. چھوٹی چیزیں آپ طے کیجئے کہ آئندہ 3 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کرے گا. توکل کا جو اسلامی فلسفہ ہے اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ جو کچھ میرے بس میں ہے، تدبیر، سبب، وہ اختیار کرنا ہے مجھے پوری طرح، اونٹ کو باندھ دینا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے. جو میرے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، جو میرے بس میں ہے وہ آخری کوشش کرنا ہے. تو کیا ہو رہا ہے، کیسی نفرتیں پھیل رہی ہیں، اللہ کے حوالے کیجئے. لیکن یہ طے کیجئے کہ آئندہ 3 مہینوں میں ہم کی کم از کم ایک غیر
مسلم بھائی کا ذہن اسلام کے بارے میں صاف کریں گے. 3 مہینے میں کہ جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو دور کریں گے, جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو ختم کریں گے, صحیح اسلام کیا ہے بتائیں گے, مسلمان کن باتوں کو لے کر کھڑے ہیں اس ملک میں وہ کمیونیکیٹ کریں گے, ایک غیر مسلم کا ذہن صاف کریں گے. 3 مہینے میں کلکتہ شہر میں 1000 ذہن صاف ہو جائیں ہوں گے. اگر آپ سب نے یہ طے کر لیا 1000 ذہن صاف ہوں گے. یہی تبدیلی ہے, اسی سے چینج آئے گا, اسی سے مستقبل بہتر ہوگا, اسی سے مسائل حل ہوں گے. یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. خواتین بھی کر سکتی ہیں, خواتین میں کام کریں گی. ہماری بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں, کالج میں دوسری غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی بنائیں گی اور ان کو صحیح بات بتائیں گی. مرد بھی کر سکتے ہیں, جوان بھی کر سکتے ہیں, بزرگ بھی کر سکتے ہیں, ہر ایک کر سکتا ہے. یہ چھوٹا سا کام ہم لے لیں, ہم طے کریں کہ ہم 3 مہینے میں الگ الگ مسالک کے, الگ الگ سوچ کے مسلمانوں کو جمع کریں گے اور کوئی ایک چھوٹا سا کام مل کر کرنا شروع کریں گے. ایک پوزیٹو کام, تعلیم کو عام کرنے کا کام, اپنے محلے کو 100% لٹریٹ بنانے کا کام, 4 غریب نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا کام تاکہ امت اکنامکلی آگے بڑھے. ظاہر ہے کہ یہ سب کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. تو اپنے ذمے چھوٹے چھوٹے کام لیجئے, 3 کام 4 کام, اس کو کر گزریے, اسی سے تبدیلی آئے گی, اسی سے یہ ملک بدلے گا. تو یہاں جتنے لوگ جمع ہیں ان سب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو تبدیلی شروع ہو جائے گی اور اسی طرح تحریک آگے بڑھے گی. تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو, میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بے شک اس وقت چیلنجز درپیش ہیں, لیکن چیلنجز ہی کے ساتھ مواقع, اپارچونٹیز وابستہ ہوتی ہیں. اللہ کے خوش قسمت بندے وہ ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے, حوصلہ مند بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں خیر کا پہلو تلاش کرتے ہیں, اس پر شکر ادا کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں. اور شکر گزار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خیر ہے اس خیر کا استعمال کیا جائے, اس کو استعمال میں لایا جائے. تو حالات نے جو اپارچونٹیز, جو مواقع پیدا کیے ہیں ان پر نظر رکھنا, ان کو استعمال میں لانا اور پھر اس کو بہتر بنانے کی سوچ, اس کا ویژن رکھنا اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا, یہی اس حالات کا اصل سبق ہے. اور یہ سبق ہم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس رات سے صبح طلوع ہوگی اور خون 100,000 انجم کیا ہوگا, سحر پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آزمائشوں سے, آفات سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے ہم سب کی, پوری امت کی حفاظت فرمائے, اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صحیح راستے کی رہنمائی ہم کو فرمائے, اس راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے کی قوت ہمیں عطا فرمائے, صلاحیت ہمیں عطا فرمائے, توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور جو راستے میں رکاوٹیں درپیش ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.